کیا ملتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے سے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، رب کریم نے قرآن مجید میں نماز کا بھی حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رب کریم نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رب کریم نے قرآن مجید میں حج کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جو اتنی استطاعت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کا حج کر کے آئے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، جب ہم نے قرآن مجید سے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ جب نماز کا ذکر ہوا تو آگاہ نہیں کیا گیا، جب روزے کا ذکر ہوا آگاہ نہیں کیا گیا، جب حج کرنے کا ذکر ہوا آگاہ نہیں کیا گیا، جب رب کریم نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو آگاہ نہیں کیا۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے اللہ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر کیا تو ہوشیار کیوں کیا، خبردار کیوں کیا، حرف تنبیہ کو کیوں لایا گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن غوث الورا۔ اللہ نے ہوشیار کیوں کیا، خبردار کیوں کیا؟ نماز کا بھی ذکر ہے، قرآن کے اندر روزہ رکھنے کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، بڑی مشہور سی بات ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے دوستوں کی بات آئی، اللہ کے ولیوں کی بات آئی، اللہ نے ہوشیار کر دیا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پر جب کہیں پر اگر ٹرانسفارمر رکھا ہوا ہوتا ہے جو یہ لائٹ والا ہوتا ہے، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بورڈ لگے ہوئے تھے، بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر ڈینجر کا بورڈ، کہ اس کے قریب نہ آنا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ لگاؤ گے تو تمہاری جان جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بجلی کے تار جہاں پر ہوتے ہیں، ہائی وولٹیج والے تار جہاں پر ہوتے ہیں، وہاں بھی یہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ وہاں پر ہاتھ لگانے سے جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا، قرآن کی بارگاہ میں سوال کیا، قرآن یہ تو بتا یہاں کون سی جان جانے کی بات تھی؟ اے قرآن یہاں آگاہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب توجہ رکھنا کرم پور کے غیور مسلمانوں، اگر تمہارے دلوں کے اندر ذرا سی بھی ولیوں کی محبت ہے تو تم خاموش نہیں بیٹھو گے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہو گے سبحان اللہ، کہتے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آؤ ولیوں سے پیار کرنے والوں، ولیوں سے محبت کرنے والوں، اپنے مقدر پر خوشیاں مناؤ کہ رب کریم نے تمہیں اولیاء کرام سے محبت کرنے والا پیدا کر، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنایا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ولیوں سے پیار کرنے والا بنایا، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو ولیوں کا بغض اپنے دل میں رکھ کے دنیا سے چلے گئے اور ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی، وہ قبر میں بھی برباد رہیں گے اور حشر میں بھی برباد رہیں گے۔ بے شک بے شک، حق بات۔ وہی کامیاب ہے جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب آؤ قرآن سے سوال کیا گیا، اے قرآن یہ بتا حرف تنبیہ کیوں لایا گیا، آگاہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ قرآن نے جواب دیا اللہ جانتا تھا کہ کچھ میرے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نماز پنجگانہ تو ادا کریں گے، جو روزے بھی رکھیں گے، جو حج بھی کریں گے، اور نماز صرف فرض نماز نہیں بلکہ نماز چاشت بھی پڑھیں گے، نماز اشراق بھی پڑھیں گے، نماز تہجد بھی پڑھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف رمضان کے روزے نہیں بلکہ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہر سال حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ پھر حکم دیا، پھر ارشاد پہ عرض کی اے مولا تو نے آگاہ کیوں کیا، تو نے ہوشیار کیوں کیا؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو یاد رکھنا، اپنی نمازوں پر گھمنڈ نہ کرنا، اپنے روزوں پر گھمنڈ نہ کرنا، اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرنا۔ یاد رکھنا اگر تم عبادتیں بھی کرتے رہے اور میرے ولیوں کی شان میں گستاخی بھی کرتے رہے تو
تو قیامت کے دن تمہاری یہ نمازیں، تمہارے یہ روزے، تمہارا یہ حج کرنا کسی کام میں نہیں آئے گا، بلکہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات ہے حضرت، منہ پر مار دیا جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ سارے روزے، ہماری نمازیں بھی وہ قبول ہوں گی جو ولیوں کی محبت دل میں رکھے، جی حق بات ہے۔ ورنہ کتنے ایسے انہوں نے ماتھے کالے کر لیے اپنے، ٹھیک ہے، گھس لیا انہوں نے اپنے ماتھوں کو، گھس لیا، لیکن ایسی نمازوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ توجہ رکھیں، اللہ نے آگاہ کر دیا، اب یہاں جان جانے کی بات نہیں ہے، بلکہ حکم کیا ہوا کہ ننگے تار کو، بجلی کے تار کو پکڑو گے تو یاد رکھنا تمہاری جان جا سکتی ہے۔ جہاں پر ڈینجر کا بورڈ لگا ہوا ہے وہاں جانے کی کوشش کرو گے تمہاری جان جا سکتی ہے، اور میرے ولیوں کی شان میں گستاخی کرو گے تو تمہارا ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ بے شک، تمہارا حق بات ہے، حق بات ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ہے ایمان۔ اور دعا کیا کرو نماز میں، اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اگر ہمیں آفر مل جائے دعا کرنے کا، آفر مل جائے نا، آفر، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس طریقے کے میرے عزیزوں، اگر اسے پتہ چل جائے نا کسی انسان کو کہ ہاں اب میری دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ بات حقیقت ہے، دن و رات میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے ہماری زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں وہ قبول ہو جاتی ہے وہ، تو ہم کیا سوچتے ہیں، یار میں فلاں چیز مانگ لیتا تو مجھے وہ بھی مل جاتی، میں فلاں چیز مانگ لیتا وہ بھی مل جاتی۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے، معاشرے کا حال کیا ہے، اگر کہہ دیا جائے نا، اگر خواب میں اس کو یہ معاملہ مل جائے، خواب آ جائے کوئی ایسا بولے دعا مانگ، جو مانگے گا وہ مل جائے گا، ہم تو دعا بھی یہی مانگیں گے، اللہ کہیں بھی 1 کروڑ پڑا ہوئے مل جائیں، گاؤں کا پردھان بنا دے اللہ، زمیندار بنا دے، ٹھیک ہے نا، پیسے مل جائیں مجھے کہیں سے فری میں۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں، ان دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں۔ نماز پنجگانہ ادا کرنے کے بعد میں اگر دعا مانگنی ہے آپ کو تو سب سے پہلے یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ میں دنیا میں رہوں تو میرا ایمان سلامت رہے، عاشق رسول میں میرا نام شامل رہے، محبت رسول میرے دل میں رہے، اور اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تب بھی میرا ایمان سلامت رہے اور محبت رسول میں اپنے دل میں رکھتا ہوا چلا جائے۔ بے شک بے شک، معاملہ ہونا چاہیے، محبت رسول دل میں رکھ کے جو چلا گیا اس کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہیں۔ بے شک۔ یہ محفل سجائی ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے، جی 11ویں کا مہینہ چل رہا نہیں چل رہا، جی ٹھیک ہے۔ غوث اعظم کو کسی نے دیکھا ہے؟ بولو بھائی کسی نے دیکھ لیا ہو کرن پور میں؟ غریب نواز کو دیکھا ہے کسی نے؟ جی اجمیر والوں کو، کلیر والوں کو دیکھا ہے کسی نے؟ کالو پیر جو ٹرالیاں بھر کے جاتی ہیں، سلام کروانے جاتے ہیں نا نئی ٹرالی ٹرکوں کو، کسی نے دیکھا ہے کالو پیروں؟ یہاں تو نہیں بیٹھے ہوں گے کوئی۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن محبت کیسی کرتے ہیں، جب بھی ان اولیاء اللہ کا نام آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بلند آواز، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمارا ان سے رشتہ کیا ہے، جی ہمارا ان سے تعلق کیا ہے، کنیکشن کیا ہے اللہ کے ولیوں سے؟ ہم کیوں منائیں ان کی یاد؟ ان کے رشتہ دار منائیں ان کی یاد، ان کا جو خاندان چلتا آ رہا ہے وہ ان کی یاد منائیں؟ کیا بہت بڑے مالدار تھے اس لیے ہم یاد کرتے ہیں غوث اعظم کو؟ جی نہیں، اعلیٰ حضرت کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ پٹھان تھے؟ نہیں، غریب نواز کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اپنے باغات چھوڑ کر کے وہ اجمیر کی دھرتی پر اسلام کو پھیلانے کے لیے آ گئے تھے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سلطنت کو ٹھوکر مارنے کے بعد میں دین کی خدمت کرتے کرتے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے؟ کیا اس لیے ہم یاد کرتے ہیں صابر پاک کو کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اتنا بڑا کام کیا، دین کو پھیلایا؟ تو میرے عزیزوں انہیں یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کنیکشن کیا ہے، رشتہ کیا ہے؟ ہم کیوں اللہ کے ولیوں کو یاد کریں؟ یہ کنیکشن جڑا کیسے ہے؟ یہ کس نے ہمارا کانٹیکٹ جوڑا ہے؟ ہم نے نہ غوث اعظم کو دیکھا، نہ غریب نواز کو دیکھا، نہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا، نہ ہم نے صابر پاک کو دیکھا، نہ ہم نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھا، نہ ہم نے صدر الفاضل فخر النماثل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی کو دیکھا، ہم نے ان اللہ کے ولیوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے جب بھی ان کا نام آتا ہے طرف جایا کرتے
کرتے ہیں, جب بھی ان کا نام آتا ہے ہمارے چہرے کھل جایا کرتے ہیں. کنیکشن کیا ہے, رشتہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا کرن پور کے غیور مسلمانوں, یہ بات نوٹ کر لینا, یہ جملہ دے کر کے جا رہا ہوں, اللہ کے ولیوں سے رشتہ کسی دنیا دار نے نہیں جوڑا ہے, بلکہ ہمارا رشتہ اللہ کے ولیوں سے خود رب ذوالجلال نے جوڑا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. یاد رکھنا میرے عزیزوں, اللہ کے ولیوں سے رشتہ ہمارا خود اللہ نے جوڑا گے, کنیکشن رب کریم نے جوڑا گے. غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں, اللہ نے ہمارے دل میں غوث اعظم کا پیار ڈالا. غریب نواز سے محبت کرتے ہیں, اللہ نے ہمارے دل میں غریب نواز کی محبت ڈالی. ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ڈالی. اب یہ محبت ڈلی کیسے؟ آؤ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے, کسی بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے, اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے, تو حضرت جبرائیل کو اللہ رب العزت بلاتا ہے, اور حضرت جبرائیل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا کیا حکم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جبرائیل کو جانتے ہو؟ جی فرشتوں کے سردار کا نام ہے حضرت جبرائیل. علیہ السلام. بولتے رہو یار, بولتے رہو. جی اپنا خون دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤ, ورنہ کوئی فائدہ